وہ جو بڑا دجال آئے گا وہ بعد میں آئے گا، لیکن جو نبوت کا دعویٰ کرتے وہ بھی دجال ہے۔ حضور کی ایک حدیث میں میرے آقا نے فرمایا میرے بعد تم دیکھو کہ قریب 30 دجال آئیں گے اور سب نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ حضور کے انتقال کے وفات کے فوراً بعد ہی 2 دجال ظاہر ہو گئے تھے، مسیلمہ کذاب اور اسود عنسی۔ یہ دونوں نے نبوت کا دعویٰ اسی زمانے میں کر دیا تھا اور دونوں مارے گئے ہیں، مسیلمہ کذاب اور اسود عنسی۔ حضرت خالد بن ولید کے لشکر میں یہ دونوں مارے گئے، ان دونوں جھوٹوں کو قتل کر دیا گیا، اور بہت سارے دنیا میں ایسے آئے اور مارے گئے۔ اس کے بعد یہ ایک ہمارے لیے سوئے قسمت ہے کہ ہندوستان میں بھی یہ داغ آیا۔ قادیان پنجاب کا ایک علاقہ ہے، وہاں ایک کانا شخص پیدا ہوا جس کا نام غلام احمد تھا۔ انگریزوں نے اسے پالا تھا اور بڑا کر کے اس کو تعلیم دے دے کر کے پھر اس سے نبوت کا دعویٰ بھی کروایا۔ قادیانیت ایک پورا کا پورا آج ایک فرقہ ہے، ایک پورا دین پھیلا دیا۔ مرزا غلام احمد قادیانی، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، یہ 100 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ وہاں وہ انگلش نبی بن کر کے آیا تھا اور لوگوں میں اپنے نبی ہونے کا بلکہ عیسیٰ علیہ السلام سے افضل ہونے کا بھی دعویٰ کرتا تھا، اور بھینگا تھا، کانا تھا، ایک آنکھ سے کمزور تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو ہے کہ وہ مادر ذات اندھوں کو شفا دیا کرتے تھے، اور یہ غلام احمد خود ہی کانا تھا، اپنی آنکھ درست نہیں کر سکا اور کہتا ہے میں عیسیٰ سے افضل ہوں، عیسیٰ علیہ السلام سے افضل۔ اس کے بھی کچھ ماننے والے ہو گئے، آج انہوں نے نام الگ رکھ لیا ہے، احمدی جماعت۔ قادیانی کہیں گے تو جلدی پہچان لیں گے سارے لوگ، تو جماعت احمدیہ، احمدی جماعت، اور یہ کہتے ہیں ٹرو اسلام، سچا اسلام یہی ہے۔ ان خبیثوں نے انٹرنیٹ پر ایسی بھرمار رکھی ہے کہ جب بھی کوئی اسلام سرچ کرنے پر جاتا ہے بھولا بھالا نوجوان تو سب سے پہلے ان کی ویب سائٹ اتر جاتی ہے۔ اسلام کے نام پر انہوں نے جال پھیلا رکھا ہے، اتنی روایتیں گڑ گڑ کر کے نئی نئی باتیں بنا کر رکھا ہے۔ اسی لیے میں نوجوانوں سے کہتا ہوں ہمیشہ کہ سارا دین انٹرنیٹ سے مت سیکھو، ہاں کچھ معلومات ضرور اس میں ہو جائیں گی، لیکن کراس ویریفیکیشن کے لیے ضرور علماء سے رابطہ کیا کریں کہ یہ صحیح بھی ہے یا نہیں ہے، ورنہ ہم نے دیکھا ہے کہ گوگل والے بہت سارے چھوٹے چھوٹے راستوں میں پھنس جاتے ہیں، گوگل میپ پہ چلنے والے پھنستے ہیں، تو پھر یہ دین کا راستہ ہے، پتہ نہیں اس میں کہاں کہاں پھنسا دیا جائے گا۔ تو یہ غلام احمد قادیانی، اس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، اور اس نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ میرے پاس فرشتے بھی آتے ہیں، انگلش میں وہی لے کے آتے ہیں، انگلش میں وہی لے کر کے آتے ہیں، اور اس نے کتابیں بھی لکھ دی، 17-18 کتابیں لکھی، اور سب میں الگ الگ تعلیمات بھر دیا۔ جیسے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں، اس کو چرا چرا کر کے الگ الگ مضمون کی کتابیں لکھ دیا۔ آپ کو میں ایک بات بتا دوں، اس نے خود اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھا ہے، جبکہ 1,24,000 کم و بیش جتنے نبی آئے، ان نبیوں کے بارے میں ایک روایت متفقہ ہے کہ کسی بھی نبی نے اپنے ہاتھ سے کوئی وحی نہیں لکھی، اسی لیے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں لکھا۔ اور اس بات کو لے کر کچھ جاہل یہ سمجھتے ہیں کہ حضور کو لکھنا نہیں آتا تھا، ارے نبیوں کی شان ہے وہ لکھتے نہیں تھے، کیوں؟ اس لیے کہ نبی کا حافظہ ایسا ہوتا ہے کہ اسے لکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، ضرورت نہیں۔